سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فرانس نے گستاخی کی، یورپ بھر میں ہوتی رہتی ہے گاہے گاہے، کبھی کوئی ملک کبھی کوئی ملک، اور پھر گستاخی کرنے والوں کو وہ ملک تحفظ بھی دیتے ہیں، اور اسلامی ملک کوئی رد عمل نہیں دکھاتے۔ کسی اسلامی ملک نے فرانس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ سب سے زیادہ گستاخی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ گستاخی بھارت میں ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، اور اتنی شدید گستاخی ہے کہ کوئی مسلمان سن نہیں سکتا۔ وہ گستاخی فرانس والی نہیں ہے صرف کارٹون خاکے بنا کے لگا دینا۔ ہندوستان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، اور حکومت کے زیر سایہ اور حکومت کی، ہندوستانی حکومت کی مدد سے ہو رہی ہے، یہی ہندوستانی حکومت جس کے ساتھ ہم ابھی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور امارات ہماری دوستی کروانے جا رہا ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اور بھارت میں سر عام سوشل میڈیا پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کسی خفیہ جگہ پر نہیں ہو رہا۔ بھارتی حکومت، بھارتی وہ پارٹی جس کی یہ حکومت ہے، اس کے سرکردہ لوگ گالی گلوچ، اتنی شدید گالی نکالتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو گالی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ تحمل نہیں کر سکتے، اور قرآن کے بارے میں اس سے بھی زیادہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ خوب یہ عرصے سے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہے، جو چیز سوشل میڈیا پر ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، پاکستانی بھی دیکھتے ہیں، عاشقان رسول بھی دیکھتے ہیں، توحید والے بھی دیکھتے ہیں، امامت والے بھی دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی لوگ تھے مسلمان، 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن تعجب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس گستاخی پر کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کیا جا رہا تھا، نہ پاکستان میں نہ کہیں اور سے، اور نہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ حکومت یہ کیوں کرا رہی ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت کو یہ دھمکی دی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اور ان کے مقدسات کے خلاف یہ تشدد جو تم ابھار رہے ہو یہ غلط ہے، ہم اس کا ایکشن لیں گے۔ امریکہ نے یہ کام کیا ہے، مسلمان کسی ملک نے نہیں کیا۔ کسی بھی مسلمان ملک نے بھارت کے اندر ہونے والی گستاخی کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، نہ پاکستان کے علماء نے، نہ عاشقان رسول نے، نہ عاشقان اہل بیت نے، نہ عاشقان صحابہ نے، انہوں نے کسی نے بھی کوئی بات پاکستان میں نہیں کی، باقی دنیا میں نہیں کی۔ ہندوستان میں بھی سکوت تھا، خاموشی تھی، اور چھوٹی بے اثر قسم کی آوازیں تھیں، لیکن آخر کار ایک آواز اٹھی، اور الحمدللہ یہ امید تھی، یقین تھا مجھے کہ ہندوستان کے اندر الحمدللہ غیرت مند مسلمان موجود ہیں، غیرت مند علماء موجود ہیں، بابصیرت علماء موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر حسینی علماء پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ایسی ایک حسینی آواز اٹھی ہے ہندوستان سے، جنہوں نے 17 رمضان 30 اپریل زیرن بنتا ہے، 17 رمضان کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کال دی ہے۔ 17 رمضان یوم جنگ بدر ہے، جنگ بدر کا دن ہے، سالانہ وہ دن مناسبت بنتی ہے 17 رمضان۔ یہ دن انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کال دی ہے کہ آپ سب آئیں، تحفظ ناموس دین کے لیے، تحفظ ناموس خدا کے لیے، تحفظ ناموس قرآن کے لیے، تحفظ ناموس رسول اللہ کے لیے۔ اور یہ وہ کام ہے جو عظیم کام ہے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، میری کوئی ان سے آشنائی نہیں ہے، پہلی دفعہ ان کا کلپ سنا ہے ایک ہی، اور مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں۔ اگر کلپ حاضر ہو تو میں چاہوں گا وہ آپ سارے سنیں، وہ کلپ جو انہوں نے نہیں ہے، یہ کلپ آپ سنیں۔ ہندوستان سے ایک حسینی آواز اٹھی ہے، اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گستاخی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ کلپ آپ توجہ سے اس کو سنیں۔ آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی
جس ملعون نرسنگھانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو چکے تھے. اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان. حالات اس قدر نازک ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی. ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ, یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں؟ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو, فتنہ پھیلا رہے ہو, ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آج کی بات میں بتا رہا ہوں, دل چھلنی ہو چکا تھا. مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا, سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے, پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں. مباہلہ جانتے ہیں, ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے, ان کی زبان میں اگنی پریکشا. میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے. وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا, اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں, اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا. ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری, اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے, مباہلہ کر سکتا ہے وہ. اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے, پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے. آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں, پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی. ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا, مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک, اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا, اس دن بھی حاضر. ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ میرے دین کی حقانیت ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ظالم مباہلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے. اب سنیے, مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں, اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے نا, چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا. آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے. آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے, مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے, تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد, تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگن کر کے زہر اگل سکتا ہے, پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے, تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے تجھے میدان میں نہیں ملتی, پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا, جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی. میں آج پھر سے کہتا ہوں مسلمانوں, ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی, 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے, اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں, اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں, میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں اب سنو میرے عزیزو,
اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں زندگی گزر جائے گی, اس کا پیشاب نکل جائے گا, مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے, مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں, پرشاسن سے بھی کہتا ہوں, یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے, مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے, اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. آج اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے, قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے, وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی, قسم رب ذوالجلال کی, جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں, ایک بات وہ ثابت کر دے, اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے, مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے, ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, پتہ چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھوک رہے ہیں, اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے, کوئی شاگرد آیا ہے, وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. اے مسلمانوں, اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا. وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے, میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں. یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں, ایک ساتھ آ جائیں. اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے, میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں, ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں اور ہم ہانے کے لیے تیار ہیں. میں ایک نہیں, ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار. میرے عزیزوں, یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار.